بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کے معزز طلباء کرام، ہم اس سے پہلے ثلاثی مجرد کے تمام ابواب اور ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 3 باب پڑھ چکے ہیں۔ آج چوتھے باب کی باری ہے جس کا نام ہے باب تفاعل۔ اس کلاس میں آج آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ثلاثی مجرد کے ماضی میں کہاں کہاں پر کون کون سی تبدیلی کی جائے تو باب تفاعل کی ماضی بن جاتی ہے، اور اس کا مصدر کس وزن پر آتا ہے، اس کی ماضی معروف سے مجہول کیسے بنے گی، اس کا مضارع کیسے بنے گا، اور پھر مضارع معروف سے مجہول کیسے بنے گا، امر کیسے بنے گا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صرف صغیر کیسے ہوگی، اور پھر آخر میں پورے باب کی صرف کبیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تفصیل کے لیے ہم چل رہے ہیں اسکرین پر۔ باب تفاعل کی علامت اور بنانے کا طریقہ۔ اس کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے تا زائد ہوتی ہے اور عین کلمہ کا تکرار ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح آپ نے باب تفعیل پڑھا، ثلاثی مجرد کی ماضی لے کر اس کے عین کلمہ کا تکرار کر دیں، صرفہ سے صرفہ، فعالہ سے فعالہ، تو باب تفعیل بن جاتا ہے۔ اب سمجھیں کہ وہ باب تفعیل ہی ہے لیکن اس کے شروع میں تا لگانی ہے۔ تو دیکھیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ثلاثی مجرد کی ماضی سے اس باب کی ماضی کیسی بنائی جائے گی۔ ہمارے پاس ایک لفظ ہے قابلہ، اس کے یہ حروف اصلیہ ہیں قاف، با اور لام۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو کھول لینا ہے، قاف، با اور لام کو کھول کر رکھ لیا، اور ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس فا کلمہ سے پہلے ہم نے اس جگہ پر تا مفتوح لگانی ہے۔ تو جب تا مفتوح فا کلمہ سے پہلے لگ گئی، اس کے بعد فا کلمہ کو اسی حال پر چھوڑ دینا ہے، عین کلمہ پر پہنچنا ہے۔ جب عین کلمہ پر پہنچے تو عین کلمہ میں دیکھیے کہ عین کلمہ مکسور ہے، تو اگر عین کلمہ مکسور ہو تو فتح سے بدل دیں گے، اس کو مفتوح کر دیں گے، اور اگر ہمیں عین کلمہ پہلے سے ہی مفتوح مل جائے تو سبحان اللہ، ہمیں اس کی حرکت چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس عین کلمہ کے نیچے کسرہ تھا، ہم نے اس کو ختم کر دیا، اور اس کی بجائے اس عین کلمہ کو مشدد کر دیا، مفتوح کر دیا۔ مشدد کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس با کو 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، با کا تکرار کر دیا ہے، پہلے با سنگل تھی اب ڈبل کر دی، اور یہ تشدید آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ تشدید اسی بات کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے کہ یہ لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، پہلی مرتبہ ساکن اور دوسری دفعہ متحرک ہے۔ تو یہ ہم نے مشدد مفتوح کر دیا، اور اس کے بعد آخری حرف کو کچھ نہیں کہنا، تو اب اس کو جوڑیں تو یہ بن گیا تقبلہ۔ جب تقبلہ بن گیا تو اس کا وزن ہوگا تفعلہ۔ یہ ہے ماضی معروف ثلاثی مجرد کی ماضی سے اس باب کی ماضی بنانے کا طریقہ۔ اس کا مصدر دیکھیں، قبل ثلاثی مجرد کا مصدر تھا، اس کو اگر ہم کھول کر لکھ لیتے ہیں اس طرح کر کے تو اس سے ہمیں آسانی ہو جائے گی اس باب کا مصدر بنانے کے لیے۔ اس میں بھی ہم سب سے پہلے فا کلمہ سے پچھلی جگہ کو ڈھونڈیں گے اور وہاں پر تا مفتوح لگا دیں گے۔ تو فا، یہ جو قاف ہے یہاں پر فا کلمہ تھا، ہم نے اس سے پہلے تا مفتوح لگا دی۔ اب ہم فا کلمہ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر ثلاثی مجرد کا جو مصدر آپ کے پاس آیا ہوا ہے اگر وہ مفتوح نہ ہو تو پھر تو آپ نے فتح دینا ہے، اگر پہلے سے فتح ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر آ جائیں گے عین کلمہ پر۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ جب اس کی ماضی بنائیں گے تو عین کلمہ کو مشدد مفتوح کریں گے، لیکن مصدر بناتے ہوئے یہ عین کلمہ اگر ساکن ہو یا کوئی اور حرکت ہو اس کو ختم کر دیں گے۔ یہاں پر یہ ساکن تھا، اس کے جسم کو ہم نے ختم کر دیا، ختم کرنے کے بعد اس کو مشدد مضموم کر دیں گے، عین کلمہ کو مشدد مضموم کر دیں گے، یعنی عین کلمے کا تکرار ہوگا۔ عین کلمے میں جو لفظ بھی ہوگا اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، لیکن اس کی حرکت جو ہوگی وہ ضمہ کی ہوگی، اور آخری حرف پر تنوین ہے وہ اسی طرح برقرار رکھیں گے۔ یہ بن گیا تقبل، اور وزن اس کا ہوگا تفعل۔ تو یہ آپ کو مصدر کا بھی بتا دیا کہ ثلاثی مجرد کے مصدر سے اس باب کا مصدر کس طریقے سے بنایا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ تقبلہ ہمارے پاس ماضی معروف تھی، اس سے ماضی مجہول کس طرح بنانی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لام کلمہ ہے اس کے ما قبل کو دیکھیں گے، اس کے ما قبل کو مکسور کر دینا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ لام کلمہ ہے اور یہ لام کا ما قبل ہے، آخری حرف کا ما قبل یہ با ہے،
اور ماضی مجہول کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو اپنی حرکت ہو، اگر وہ حرکت کسرہ کی نہیں ہے تو ختم کر دیں گے، کسرہ کی حرکت پہلے سے موجود ہو تو اسی کو برقرار رکھیں گے۔ یہاں پر حرکت فتح کی تھی، ہم نے اس فتح کی حرکت کو ختم کر دیا اور ہم نے کسرہ کی حرکت، وہ مشدد کو تو مشدد اسی طرح ہی رکھا، لیکن نیچے جو حرکت تھی وہ کسرہ کی لگا دی، حرکت کسرہ کی لگ گئی۔ اور اس کے بعد یہ آخر کے ماقبل کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا۔ اس کے بعد ہم چلے پیچھے، آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے جتنے بھی متحرک حروف ہوں گے ان کو مضموم کر دینا ہے۔ تو اس کے پیچھے ہے یہ قاف ہے جو کہ فا کلمہ ہے، تو یہ متحرک تھا، اس کی حرکت یہ تھی فتح کی، ہم نے اس کو گرا دیا اور گرا کر یہاں پر اس کو ضمہ لگا دیا۔ اس کے بعد پیچھے آئے یہ تا تھی، یہ بھی متحرک تھی، تو اس کی حرکت بھی زبر ہے، فتح ہے، اس کو ختم کر دیا اور ختم کر کے اس کی جگہ پر بھی ضمہ لگا دیا۔ یعنی ماضی مجہول بنانے کا بالکل آسان طریقہ ہے کہ آخری حرف کے ما قبل کو کسرہ دے دینا ہے، پھر پیچھے نظر کرنی ہے، جہاں جہاں جتنے بھی حروف متحرک آپ کو ملیں گے سب کو آپ نے ضمہ دے دینا ہے۔ تو ہم نے ضمہ دے دیا، تو اب اس کو ملائیں تو یہ بن گیا تقبلہ، اور تقبلہ کا وزن بن گیا تفعلہ۔ یہ ہو گئی جناب ماضی مجہول۔ اسی باب کا مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہوگا، ہمارے پاس تقبلہ ماضی تھی تو ہم نے اس تقبلہ ماضی کو کھول کر جب لکھا تو اس طرح ہو گیا۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے شروع میں علامت مضارع لگانی، علامات مضارع جس طرح باب ضرب یضرب سے ہم لگاتے ہوئے آئے ہیں اسی طرح لگائی جائے گی۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ یہاں پر علامت مضارع مضموم نہیں لگے گی، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے کہ ماضی میں 4 حرف ہونے چاہیے۔ یہاں ماضی میں 1 2 3 اور 4 اور یہ 5 حرف ہیں، اس لیے یہاں پر جو علامت لگے گی وہ مفتوح، تو یا لگی یا مفتوح لگی۔ اور اس کا مضارع بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ نے ماضی لے کر اس کے شروع میں علامت مضارع مفتوح لگا دینی ہے، اور پھر درمیان میں کسی کو نہیں چھیڑنا، آخر میں آ جانا ہے لام کلمہ پر۔ لام کلمہ کے اوپر جو فتح تھا، جو ماضی کے اندر فتح تھا، اس کو ختم کر دیا اور اس کے اوپر وہ رفع لگا دیا جو فعل مضارع کے 5 صیغوں میں آیا کرتا ہے۔ تو اس کو جوڑ لیں، یہ بن گیا یتقبل، اور اس کا وزن ہو جائے گا یتفعل۔ تو یہ آسان سا سمپل سا طریقہ ہے اس کی ماضی سے مضارع بنانے کا۔ مضارع مجہول اس طرح بنائیں گے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے علامت مضارع کو جو کہ معروف میں مفتوح تھی، اب مجہول کرنا ہے، تو یہ علامت مضارع ہم نے جو مفتوح تھی ختم کر دی، اس کی جگہ پر علامت مضارع مضموم کرنے کے لیے ضمہ لگا دیا۔ یہ علامت کو مضموم کر دیا، اس کے بعد آگے کسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، بس یہ مضارع مجہول ہو چکا ہے۔ یتقبل بروزن یتفعل۔ امر بنانے کے لیے ہم چونکہ امر حاضر معروف بنانا ہوتا ہے، تو امر حاضر معروف بنانے کے لیے ہم فعل مضارع کے حاضر معروف کے صیغے لیتے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس لفظ تھا تتقبل۔ امر بنانے کا طریقہ جو آسان ہے وہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے علامت مضارع کو فوکس کرنا ہے، اس کو گرا دینا ہے۔ علامت مضارع گر گئی، علامت مضارع گرنے کے بعد والا حرف دیکھنا ہے متحرک ہے یا ساکن۔ یہاں بعد والا حرف متحرک ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر آخر میں چلے جائیں گے، اور آخر میں یہ ہمارے پاس رفع تھا جو مضارع میں تھا، ہم نے اس کو گرا کر اس کو ساکن کر دیا، تو یہ بن گیا تقبل۔ یہ امر کا صیغہ پہلا بن گیا، اور تقبل اور وزن اس کا آ جائے گا تفعل۔ اس میں فاعل بنانے کا طریقہ، اس میں فاعل یوں بنے گا کہ آپ نے سب سے پہلے جو علامت مضارع ہے، اس میں فاعل بنانے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں مضارع معروف چاہیے۔ مضارع معروف کا صیغہ لے لیا اور اس کی علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا۔ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد اسی کی جگہ پر میم مضموم لگا دی، اور یہ کرنے کے بعد پھر ہم عین کلمہ پر آئے جو مشدد مفتوح تھا۔ اس میں فاعل بنانے کے لیے اس کی جو زبر ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور اس کی بجائے یہاں پر اس کے نیچے زیر لگا دیں گے۔ یعنی عین کلمہ مشدد مفتوح تھا تو اس کو مشدد مکسور کر دیں گے۔ اب آخر میں جائیں گے، آخر میں مضارع کے اندر رفع تھا یہ والا، اس کو ہم ختم کر کے اس کی جگہ پر ہم لگا دیں گے تنوین۔ تو جب یہ تنوین لگ گئی تو بن گیا متقبل، اور اس کا وزن ہو جائے گا متفعل۔ یہ اس میں فاعل بنا۔
اور اس میں مفعول بنانے کے لیے ہمیں مضارع مجہول چاہیے ہوتا ہے، تو مضارع مجہول ہمارے پاس یہ یتقبل ہے۔ ہم سب سے پہلے علامت مضارع پر آئیں گے، اس میں فاعل بنانا ہو تب بھی، اس میں مفعول بنانا ہو تب بھی سب سے پہلے علامت مضارع کو گراتے ہیں۔ اس علامت مضارع کو ہم نے گرا دیا، گرانے کے بعد یہاں پر ہم نے میم مضموم لگا دی، اور میم مضموم لگانے کے بعد اب درمیان میں کہیں پر کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوگی، بلکہ اب ہم آخر پر جائیں گے۔ یہ جو عین کلمہ تھا جو مشدد مفتوح تھا تو یہ مشدد مفتوح ہی رہے گا، اور لام کلمہ کے اوپر یہ جو رفع تھا اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر تنوین لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا متقبل اور وزن ہوگا متفعل۔ تو یہ ہے ثلاثی مجرد کی ماضی سے اس باب تفاعل کی ماضی بنانے کا طریقہ، ماضی سے ماضی مجہول اور پھر اس سے ماضی سے فعل مضارع اور اس کا مضارع مجہول، امر بنانے کا طریقہ، اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کا طریقہ میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اسی باب کی صرف کبیر کی جانب۔ گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف۔ اب سب کے اندر یہی ہوگا کہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بے حمزہ وصل صحیح اسباب تفاعل یوں ہی ہوگا، تو لہٰذا اب ہم چلتے ہیں اس کی ماضی کی گردان۔ تقبلا تقبلا تقبلو، تقبلت تقبلتا تقبلنا، تقبلتا تقبلتما تقبلتم، تقبلتی تقبلتما تقبلتنا، تقبلتو تقبلنا۔ منفی معروف۔ ما تقبل ما تقبلا ما تقبلوا ما تقبلت ما تقبلتا ما تقبلنا، ما تقبلتا ما تقبلتما ما تقبلتم، ما تقبلتی ما تقبلتما ما تقبلتن، ما تقبلتو ما تقبلنا۔ اب فعل ماضی مطلق مثبت مجہول۔ تقبلا تقبلا تقبلوا تقبلت تقبلتا تقبلنا، تقبلتا تقبلتما تقبلتم، تقبلتی تقبلتما تقبلتن، تقبلتو تقبلنا۔ منفی مجہول۔ ما تقبل ما تقبلا ما تقبلوا ما تقبلت ما تقبلتا ما تقبلنا، ما تقبلتا ما تقبلتما ما تقبلتم، ما تقبلتی ما تقبلتما ما تقبلتن، ما تقبلتو ما تقبلنا۔ آگے ہے جی فعل مضارع۔ فعل مضارع مثبت معروف۔ یتقبل یتقبلان یتقبلون، تتقبل تتقبلان یتقبلنا، تتقبل تتقبلان تتقبلون، تتقبلین تتقبلان تتقبلنا، اتقبل نتقبل۔ مضارع منفی معروف۔ لا يتقبل لا يتقبلان لا يتقبلون، لا تتقبل لا تتقبلان لا يتقبلنا، لا تتقبل لا تتقبلان لا تتقبلون، لا تتقبلین لا تتقبلان لا تتقبلنا، لا اتقبل لا نتقبل۔ مضارع مثبت مجہول۔ یتقبل یتقبلان یتقبلون، تتقبل تتقبلان یتقبلنا، تتقبل تتقبلان تتقبلون، تتقبلین تتقبلان تتقبلنا، اتقبل نتقبل۔ مضارع منفی مجہول۔ لا يتقبل لا يتقبلان لا يتقبلون، لا تتقبل لا تتقبلان لا يتقبلنا، لا تتقبل لا تتقبلان لا تتقبلون، لا تتقبلین لا تتقبلان لا تتقبلنا، لا اتقبل لا نتقبل۔ فعل نفی جہت بلب معروف۔ لم يتقبل لم يتقبلا لم يتقبلوا، لم تتقبل لم تتقبلا لم يتقبلنا، لم تتقبل لم تتقبلا لم تتقبلوا، لم تتقبلی لم تتقبلا لم تتقبلنا، لم اتقبل لم نتقبل۔ مجہول۔ لم يتقبل لم يتقبلا لم يتقبلوا، لم تتقبل لم تتقبلا لم يتقبلنا، لم تتقبل لم تتقبلا لم تتقبلوا، لم تتقبلی لم تتقبلا لم تتقبلنا، لم اتقبل لم نتقبل۔ گردان نفی تاکید بلند معروف۔ لن يتقبل لن يتقبلا لن يتقبلوا، لن تتقبل لن تتقبلا لن يتقبلنا، لن تتقبل لن تتقبلا لن تتقبلوا، لن تتقبلی لن تتقبلا لن تتقبلنا، لن اتقبل لن نتقبل۔ مجہول۔ لن يتقبل لن يتقبلا لن يتقبلوا، لن تتقبل لن تتقبلا لن يتقبلنا، لن تتقبل لن تتقبلا لن تتقبلوا، لن تتقبلی لن تتقبلا لن تتقبلنا، لن اتقبل لن نتقبل۔ مضارع مؤکد بالام تاکید بنون تاکید ثقیلہ معروف۔ لا يتقبلن لا يتقبلان لا يتقبلن، لا تتقبلن لا تتقبلان لا يتقبلنان، لا تتقبلن لا تتقبلان لا تتقبلن، لا تتقبلن لا تتقبلان لا تتقبلنان، لا اتقبلن لا نتقبلن۔ مجہول۔ لا يتقبلن لا يتقبلان لا يتقبلن، لا تتقبلن لا تتقبلان لا يتقبلنان، لا تتقبلن لا تتقبلان لا تتقبلن، لا تتقبلن لا تتقبلان لا تتقبلنان، لا اتقبلن لا نتقبلن۔
مضارع مؤکد بالام تاکید ونون تاکید خفیفہ معروف. لا يتقبلن لا يتقبلن لا تتقبلن لا تتقبلن لا تتقبلن لا تتقبلن لا أتقبلن لا نتقبلن. مجهول. لا يتقبلن لا يتقبلن لا تتقبلن لا تتقبلن لا تتقبلن لا تتقبلن لا أتقبلن لا نتقبلن. فعل امر حاضر معروف. تقبل تقبلا تقبلوا تقبلی تقبلا تقبلنا. حاضر مجهول. لتتقبل لتتقبلا لتتقبلوا لتتقبلی لتتقبلا لتتقبلنا. غائب معروف. لیتقبل لیتقبلا لیتقبلوا لتتقبل لتتقبلا لیتقبلنا لأتقبل لنتقبل. غائب مجهول. لیتقبل لیتقبلا لیتقبلوا لتتقبل لتتقبلا لیتقبلنا لأتقبل لنتقبل. امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ. تقبلنا تقبلان تقبلنا تقبلنا تقبلان تقبلنان. مجهول. حاضر مجهول بانون تاکید ثقیلہ. لتتقبلنا لتتقبلان لتتقبلنا لتتقبلنا لتتقبلان لتتقبلنان. غائب معروف. لیتقبلنا لیتقبلان لیتقبلنا لتتقبلنا لتتقبلان لیتقبلنان لأتقبلنا لنتقبلنا. غائب مجهول. لیتقبلنا لیتقبلان لیتقبلنا لتتقبلنا لتتقبلان لیتقبلنان لأتقبلنا لنتقبلنا. فعل امر حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ. تقبلن تقبلن تقبلن. حاضر مجهول. لتتقبلن لتتقبلن لتتقبلن. غائب معروف. لیتقبلن لیتقبلن لتتقبلن لأتقبلن لنتقبلن. غائب مجهول. لیتقبلن لیتقبلن لتتقبلن لأتقبلن لنتقبلن. گردان فعل نہی حاضر معروف. لا تتقبل لا تتقبلا لا تتقبلوا لا تتقبلی لا تتقبلا لا تتقبلنا. حاضر مجهول. لا تتقبل لا تتقبلا لا تتقبلوا لا تتقبلی لا تتقبلا لا تتقبلنا. غائب معروف. لا يتقبل لا يتقبلا لا يتقبلوا لا تتقبل لا تتقبلا لا يتقبلنا لا أتقبل لا نتقبل. فعل نہیں غائب مجهول. لا يتقبل لا يتقبلا لا يتقبلوا لا تتقبل لا تتقبلا لا يتقبلنا لا أتقبل لا نتقبل. فعل نہیں حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ. لا تتقبلن لا تتقبلان لا تتقبلن لا تتقبلن لا تتقبلان لا تتقبلنان. مجهول. لا تتقبلن لا تتقبلان لا تتقبلن لا تتقبلن لا تتقبلان لا تتقبلنان. غائب معروف. لا يتقبلن لا يتقبلان لا يتقبلن لا تتقبلن لا تتقبلان لا يتقبلنان لا أتقبلن لا نتقبلن. غائب مجهول. لا يتقبلن لا يتقبلان لا يتقبلن لا تتقبلن لا تتقبلان لا يتقبلنان لا أتقبلن لا نتقبلن. گردان فعل نہی حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ. لا تتقبلن لا تتقبلن لا تتقبلن. حاضر مجهول. لا تتقبلن لا تتقبلن لا تتقبلن. غائب معروف. لا يتقبلن لا يتقبلن لا تتقبلن لا أتقبلن لا نتقبلن. غائب مجهول. لا يتقبلن لا يتقبلن لا تتقبلن لا أتقبلن لا نتقبلن. اسم فاعل. متقبل متقبلان متقبلون متقبلۃ متقبلتان متقبلات. اسم مفعول. متقبل متقبلان متقبلون متقبلۃ متقبلتان متقبلات. اسم ظرف. متقبل متقبلان متقبلات. صرف صغیر. تقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل وتقبل يتقبل تقبلا فذاك متقبل. لم يتقبل لم يتقبل لا يتقبل لا يتقبل. لن يتقبل لن يتقبل لا يتقبلن لا يتقبلن لا يتقبلن لا يتقبلن. الأمر منه تقبل لتتقبل ليتقبل يتقبل. والنهي عنه لا تتقبل لا تتقبل لا يتقبل لا يتقبل. الظرف منه متقبل متقبلان متقبلات. باب تفاعل کے بارے میں جتنی باتیں بنیادی طور پر ضروری تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ثلاثی مجرد کی ماضی سے اس باب میں کیسے اتریں گے، ماضی کیسے بنائیں گے، اس کو مجہول کیسے کریں گے، معروف فعل مضارع کیسے بنائیں گے، معروف سے مجہول کیسے بنائیں گے، امر کیسے بنائیں گے، نہی کیسے بنائیں گے، سارا کچھ. اور صرف کبیر پوری تمام گردانیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. یہ اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ جو لوگ قرآن پاک کو خود پڑھ کر سمجھنا چاہتے ہوں ان کے لیے گرامر آسان ہو جائے.
یہ اچھے اسباق اچھے طریقے سے یاد کیجئے۔ میں اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔